اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام، خواتین کربلا کے عنوان سے آج میں تیسری گفتگو اپنی شہزادی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہی ہوں، اور شروع کروں گی سورہ والضحیٰ کی انہی آیات سے جن کا کل میں نے حوالہ دیا تھا کہ فرمایا خداوند عالم نے، کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ نہیں دی، تمہیں حیران پایا تو ہدایت نہیں کی، اور تمہیں مفلس پایا تو تمہیں غنی کر دیا۔ ناظرین کرام، جیسا میں کل گفتگو کر رہی تھی، خداوند عالم نے ایک اپنے احسان کا ذکر کیا اور دوسرے دو بھی اسی کے احسان ہیں، لیکن وہ بہانہ بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے بعض لوگوں کو اس بات کا کہ اللہ کے احسان کو انسانوں تک پہنچائیں، اور خاص طور سے یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ یہ فرض منصبی انہیں کو عطا کرتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ کل ہم نے 7ویں آیت کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ نہیں دی کے حوالے سے جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کا ذکر کیا۔ عنوان ہے ہمارا خواتین کربلا۔ اچھا، اب یہ واضح کرتی چلوں کہ اس عنوان کے تحت محض انہی خواتین کا ذکر نہیں ہے جو میدان کربلا میں موجود ہیں یا جو کوفہ و شام کے قید خانوں میں رہیں، بلکہ وہ بھی جنہوں نے کربلا کے کرداروں کی تعمیر کی، وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے اولادوں کی قربانی دی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ وہ جناب امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے جائیں۔ غرض جو میدان کربلا میں نہیں موجود لیکن جو کربلا کے کرداروں کو حوصلہ دلا رہی ہیں، جو انہیں بھیج رہی ہیں، جو ان کی تعمیر کر رہی ہیں، وہ ظاہر ہے سب کے سب خواتین کربلا میں ہی شامل ہیں۔ اچھا، اب آج ہم آیت نمبر 9 کا ذکر کریں گے جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں مفلس پایا تو غنی نہیں کیا۔ اب جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کون کون غنی اس معاشرے میں ہے تو ہمیں ایک خاتون نظر آتی ہے، جس کی مال و دولت کا یہ عالم ہے کہ جب قریش کے تجارتی قافلے شام اور یمن کی طرف جاتے ہیں تو سب کا سامان تجارت ایک طرف اور بی بی خدیجہ کا ایک طرف، جو اپنی دولت کی وجہ سے، ظاہر ہے دولت تجارت کے ذریعے حاصل کی ہے، دولت کی وجہ سے ملکۃ العرب کہلاتے ہیں کہ عرب کی ملکہ ہے۔ اب ہمیں ایک بات پر حیرت ہوتی ہے
زمانہ وہ ہے، معاشرہ ایسا ہے کہ جس کے لیے خود کلام پاک کی آیات گواہی دے رہے ہیں۔ سورہ نحل کے غالباً 58-59 آیات ہیں کہ جب کبھی اس کی بیٹی پیدا ہوتی تھی کسی مرد کی تو اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ شرم سے منہ چھپائے پھرتا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ذلت کے سرمائے کو زندہ رہنے دے یا قبر کے سپرد کر دے۔ کہ کبھی ہم سوچتے ہیں شاید تاریخ انسانی میں عورت کے لیے اس سے زیادہ ذلت کا، اس سے زیادہ مظلومیت کا کوئی زمانہ نہ گزرا ہو جو اس وقت عرب معاشرے میں موجود تھا۔ اب جب عورتوں کو، بیٹیوں کا یہ عالم تھا کہ زندہ تک دفن کر دی جاتی، تو پھر ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی خاتون اتنی انڈیپینڈنٹ ہوگی، اتنی خود مختار ہوگی کہ وہ خود تجارت کر رہی ہوگی اور اپنی تجارت کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے ملکۃ العرب کہلائے گی۔ میں سب سے پہلے جناب خدیجہ کے اس دور کا ذکر کروں گی جب آپ کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، اور آپ اپنے معاشرے کی بہت محترم خاتون تھیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محض ملکۃ العرب ہی آپ کا خطاب نہیں ہے، آپ طاہرہ کہی جاتی ہیں، سیدۃ القریش کہی جاتی ہیں، صدیقہ کہی جاتی ہیں، ام المساکین کہی جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی شخصیت محض دولت کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے تو معزز ہو سکتی ہے، لیکن جو معاشرہ یہ القاب دے رہا ہے، یہ القاب کسی حکومت نے نہیں دیے، کسی اتھارٹی نے نہیں دیے، بلکہ معاشرے کا ضمیر بول رہا ہے کہ یہ خاتون محض ملکۃ العرب ہی نہیں، یہ تو قریش کی ملکہ ہے، سیدۃ القریش ہے، یہ طاہرہ ہے پاکیزگی کردار کی وجہ سے، یہ صدیقہ ہے، سچ بولنے والی ہے۔ اب دیکھیں، یعنی معاشرہ دو شخصیتوں کی تعمیر کر رہا ہے، ایک صادق اور امین ہے اور ایک طاہرہ ہے۔ فطرت کو کیا منظور ہے یہ ہم آگے چل کے تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے۔ ہم اب بیوی کی وہ زندگی کا زمانہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معاشرہ اتنی ظالمانہ روایات کا پابند ہو عورتوں کے لیے، وہاں پر آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا کبھی۔ جہاں مردوں کا زندہ رہنا دشوار تھا، بغیر معاشرتی عقائد کو اپنائے ہوئے، وہاں ایک عورت کر رہی ہے کہ ان جاہلانہ عقائد کے خلاف وہ تنہا کھڑی ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ اور دوسرے آپ کے اخلاق کا عالم دیکھتے ہیں تو سب سے نمایاں بات جو ہے، جو ہم اکثر دیکھتے ہیں مختلف روایتوں میں، کہ آپ نے اپنے گھر میں بہت سارے کمرے بنوائے تھے اور آپ غلاموں اور کنیزوں کو ملازم رکھا کرتی تھیں، اور انہیں یہ حکم تھا کہ جائیں اور جہاں غریب بچے پائیں کہ جو اس حال میں ہو کہ ان کے ماں باپ ان کی کفالت نہ کر سکتے ہوں، ان کا پیٹ نہ بھر سکتے ہوں، انہیں میرے پاس لے آئیں اور ان کی یہاں پر سفارش کریں۔ خیر، غریب بچوں پہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ماں باپ جن کی کفالت نہ کر سکیں، وہ یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ کہ کوئی ان کے بچوں کی کفالت کرنے والا، تو ان کا پیٹ بھرنے والا ہے۔ لیکن ایک اور جو انقلابی کردار ہے آپ کا، کہ وہ بچیاں جن کو ان کے باپ
مار ڈالنا چاہتے تھے، ان کی مائیں آن کر ان بچیوں کو آپ کے گھر چھوڑ جایا کرتی تھیں. اور اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی ہی بچیوں کو تربیت کی، اور انہیں جن کی قسمت میں بظاہر یوں لگتا تھا کہ اب موت لکھی ہوگی، انہیں زندگی کا پیغام دیا. اب یہاں آپ اندازہ کیجئے ایک یعنی خاص طور سے کہ جہاں عورت اتنی محکوم، اتنی مظلوم ہو، اس معاشرے میں جہاں چاروں طرف جاہلانہ روایات کا قبضہ ہو، بت پرستی ہوتی ہو، ظلم ہوتے ہوں، ہر طرح کی اخلاقی برائیاں ہوتی ہوں، وہاں ایک خاتون ان تمام جاہلانہ روایات کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہے. پھر آپ ظاہر الہیاتی مسائل پر بھی آپ کے جو بھائی تھے، بہت بڑے تھے آپ سے، ان سے گفتگو کیا کرتی تھیں، گویا معاشرے سے الگ ہی نہیں اپنا راستہ تلاش کر رہی، بلکہ معاشرے کی جہالت کے خلاف ایک ایسا جہاد ہے کہ جس میں آپ نہ کسی سے خوفزدہ ہیں، نہ اپنا راستہ بدلتے نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں بحیثیت آپ کے تجارتی نمائندے کے داخل ہوئے. یعنی آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ایک شخص بہت ہی صادق اور امین ہے، اسے اگر تم چاہو تو اپنی تجارت کا مینیجر بنا سکتی ہو. اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تجارتی نمائندے بن کر مکے سے باہر جاتے ہیں. آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ان کے ساتھ کر دیا، اور جب یہ تجارتی قافلہ واپس آیا ہے اور میسرہ سے آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور آپ کے عقائد اور آپ کی منزلت کی باتیں سنی ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہی تو آپ تلاش کر رہی تھیں. اس ظلمتوں کے ماحول میں اسی روشنی کی تو آپ کی تلاش تھی. اور پھر آپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک زندگی بن جائیں. خاص بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے تو بہت سردارانہ قبائل بھی خواہش مند تھے، لیکن آپ نے سب کو مسترد کر دیا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ اب آپ کسی کی اب شریک حیات بننے کو تیار نہیں ہیں. جب یہ خبر لوگوں میں اڑی کہ بی بی خدیجہ اب ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو آپ کے تجارتی نمائندے بن کے گئے تھے، تو لوگوں کو سخت حیرت ہوتی ہے. لیکن یہ بڑا بامانی انتخاب ہے، بڑا بامانی انتخاب ہے. اس سے ہم سوچنے کی کوشش کریں کہ آخر اس کے پیچھے جذبہ کون سا ہے. آپ کی سہیلی نفیسہ ہیں، وہ آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں خدیجہ میں نے ایک بڑی عجیب بات سنی ہے کہ تم محمد بن عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہو، آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ اور اب دیکھیے ایسا نہیں ہے خدیجہ نے کچھ سوچا نہیں. خدیجہ کی آنکھیں بڑی دور تک دیکھ رہی ہیں اس انسان کی حقیقت کو، اس معاشرے کی حقیقت کو، اس مستقبل کو، اس بات کو کہ انہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس سفر میں کون ان کا ساتھی ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیے کہ جو جواب دیا ہے بی بی خدیجہ نے نفیسہ کو، وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس انتخاب کی بنیاد کیا ہے. کہ آپ نے فرمایا دولت کیا ہے، دولت کیا ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی. اور یہ عالیشان محلوں کی زندگی، عالیشان محلوں کی زندگی، یہ لمحوں کی زندگی ہے. یہ سب کچھ امیر شوہر تو دلوا سکتے ہیں، امیر شوہر تو دلوا سکتے ہیں، لیکن وہ انسان جس کا کبھی آلودگی سے دامن تر نہ ہوا ہو،
وہ انسان جیسا کبھی آلودگی سے دامن تر نہ ہوا ہو، جس کی صداقت و پاکیزگی کی سب قسم کھا سکتے ہیں اور سب قسم کھاتے ہوں، میرا مال و دولت اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے زندگی کی حقیقت، یہ ہے وہ ہدایت کا پیغام جو خداوند عالم بعض ضمیروں کو عطا کرتا ہے، جو خداوند عالم کے پاس سے نفس میں ہدایت آتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ ہدایت کتنی صاف، کتنی واضح ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مال و دولت کی کیا حقیقت ہے، عالیشان محلوں کی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، یہ سب چیزیں بے حقیقت ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ وہ شخص حقیقت ہے جس کا دامن کبھی آلودگی سے آلودہ نہ ہوا ہو، وہ ہے جس کی صداقت اور امانت کی پورا شہر قسم کھاتا ہو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ مال و دولت اس کا بدل کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ جناب رسالت میں آپ پہ خواہش ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں بھی باقاعدہ اس کے پیچھے ایک منطق ہے، ایک استدلال ہے کہ آپ کس وجہ سے چاہتے ہیں اس رشتے کو۔ آپ نے فرمایا میں آپ کی قرابت، اشرف القوم، امین، خوشخو، صادق القول ہونے کی وجہ سے آپ کے شریک حیات بننا چاہتی ہوں۔ یعنی دیکھیے، ہمارے ہاں اکثر لوگ اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کتنی بڑی تھیں کہ نہیں، وہ تو اتنی بڑی نہیں تھی، وہ تو کل 28 سال عمر تھی، 28 سال کی بھی تھی تب بھی بڑی عمر تھی۔ لیکن یہاں قابل غور بات ہے کہ یہاں چھوٹا یا بڑا ہونا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جناب رسالت مآب جناب خدیجہ کی جن خوبیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جناب خدیجہ الکبریٰ جناب رسالت مآب کی جن عظمتوں کی معرفت رکھتے ہیں، وہ کچھ اور ہی ہیں، وہ کچھ اور ہی ہیں۔ وہ سچائی ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ انسانی خوب یہ ہے کہ کون انسانیت کے کس مرتبے پر فائز ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ کون اخلاق کے اور انسانیت کے کس مرتبے پر فائز ہے۔ بڑا یا چھوٹا ہی نہ دولت سے ہوتی ہے، نہ کسی خاندان سے ہوتی ہے، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ انسانی حیثیت سے آپ نے کن کن انسانی قدروں کو اپنایا ہوا ہے، اور انسانیت کے نقطۂ نظر سے، انسانیت کے پیمانے پہ آپ کا کیا مقام ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے، یعنی ابھی تک اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، اور جناب خدیجہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لوگوں پر اپنی دولت لٹاتے ہوئے گزر رہی ہے۔ بیوی خدیجہ نے کہا آپ مالک ہیں اس دولت کے، آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی سخاوت کا ایک دریا ہے جو ایک گھر سے ابل رہا ہے، اور وہ گھر کیسا گھر ہے؟ اس گھر کو تاریخ انسانی میں ایک احساس رول ادا کرنا ہے۔ یہ گھر عالم انسانیت کی نگاہوں کا مرکز بننے والا ہے طول تاریخ میں۔ اور غرض آپ یعنی جو اتنی مالدار خاتون تھیں جن کے یہاں پتہ نہیں کتنے خدمت گار ہوا کرتے تھے، وہ خود کھانا لے کر غار حرا پر جناب رسالت مآب کی خدمت پہ جاتی ہیں اور اکثر وہاں پہ وقت گزارتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی انٹلیکچوئل ہو، بہت ذہین ہو، تو وہ اسی کے ساتھ شرکت کر سکتا ہے جو اس کی بات کو سمجھتا ہو، جو اس کی فکر کو سمجھتا ہو۔ تو اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم فکر ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اور پھر ایک دن بیوی تو گھر پر تھی، اور جناب رسالت مآب ایک خبر لے کر آئے، جبریل امین کی آنی تھی، وحی کے نزول کی آنی۔ دیکھیے، ہم
کسی بچے کو کسی غالب کا شعر تو نہیں سناتے نا، ہم اسی کو ایک بات بتاتے ہیں جو اسے سمجھ سکے، جو اسی معرفت رکھتا ہو. اور تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو کوئی حیرت نہیں ہوئی اس بات پر، اور آپ نے بڑی آسانی سے آپ تصدیق کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ عزیزوں سے حسن سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں بے کسوں کی ہمدردی کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، مفلس اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ بٹاتے ہیں. گویا اس کے پیچھے محض ایک یہ بات نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ایک بات مان لی، شوہر کہہ رہا ہے، شوہر کی بات تو کم ہی مانی جاتی ہے، محض اس وجہ سے نہیں، رشتے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک مضبوط استدلال ہے، مضبوط دلیل ہے کہ آپ میں واقعی وہ صفات ہیں، آپ میں وہ عظمتیں ہیں کہ جو آپ کو نبوت کا اہل بناتی ہیں. کوئی بھی حیرت کی بات نہیں ہے. کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے اگر کسی کو جناب رسالت مآب کی نبوت کا احساس تھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت ہے، کچھ ہونے والا ہے، کوئی خبر آنے والی ہے، تو وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اعلان رسالت کیا ہے تب تو اسی شہر مکے میں جہاں جناب رسالت مآب کو صادق رمین کہا جاتا تھا، وہاں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اور وہ بیوی جس نے کبھی تکلیف کی شکل ہی نہیں دیکھی، وہ ہر مصیبت برداشت کر رہی ہیں، ہر جسمانی اذیت برداشت کر رہی ہیں، اس کے لیے سچائی کی خاطر، اس لیے کہ اب حق کا راستہ پا لیا ہے. اور حق کا راستہ ظاہر ہے کہ انسان کو بڑی طاقت دیتا ہے. اب اس حق کی طاقت کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں کہوں اب یہ شریک زندگی نہیں، شریک کار رسالت بن گئی ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ بھی ساتھ شریک ہیں، یہاں تک کہ جیسے میں کل بیان کر رہی تھی، جب شاب ابو طالب میں یہ بنو ہاشم اسیر ہوتے ہیں، جناب خدیجہ بھی اس کے ساتھ ہیں. اور یہاں پر اتنی بعض اوقات خوراک کی قلت ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں شاب ابو طالب سے باہر تک جایا کرتی تھیں، اور کفار اور سنگ دل لوگ سن کے خوش ہوا کرتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب بیوی کی دولت سب سے زیادہ خرچ ہوئی ہے کہ آپ کو اکثر ایک ایک اشرفی میں ایک ایک پانی کی مشق خریدنی پڑتی تھی. اور بیوی کے ایک بھتیجے تھے، وہی رات کے اندھیروں میں اکثر کھانے کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے. جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر اچھی خاصی تھی، ظاہر ان مصائب کی عادی بھی نہیں تھی، اس لیے آپ کی صحت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی، آپ کی دولت روز بروز ختم ہوتی چلی گئی. یہاں تک کہ جب شاب ابو طالب کا محاصرہ ختم ہوا ہے اور حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایک مہینے بعد، ان کی وفات کے ایک مہینے بعد حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی. اور حضرت ابو طالب نے اس سال کو سال حزن قرار دیا، یعنی ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، بلکہ سارا سال سال حزن ہے، یعنی غم کا سال ہے. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کی کیا اہمیت ہوگی کہ جب دونوں سرپرست، دونوں ساتھی جب خدا سے ہاں واپس چلے گئے تو اب ظاہر ان تمام مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب رسالت مآب تنہا رہ جاتے ہیں. اور پھر آپ کو خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوتا ہے. اس وقت آپ کے پاس ایک اونٹ بھی سواری کے لیے نہیں تھا. اب پوچھو ملکۃ العرب کی دولت کیا ہوئی؟ وہ جو سینکڑوں اونٹ سامان تجارت لے کر شام اور یمن جایا کرتے تھے، وہ کیا ہوئے؟
بیوی اتنی بڑی مثال ہے کہ اللہ کے راستے میں دولت کیسے خرچ کرنی چاہیے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ تجارت کا مقصد دولت کمانا ہوتا ہے. ہر ایک جو تاجر ہیں وہ یعنی تجارت سے دولت کمانا چاہتے ہیں. لیکن تاریخ انسانی میں، پوری تاریخ انسانی میں جناب خدیجہ الکبریٰ سے بہتر تجارت کرنے والی کوئی شخصیت مجھے نظر نہیں آئی. کتنی کامیاب تجارت کی، ایسی کسی نے نہیں کی. ساری دولت دنیا لٹا دی، ساری دولت دنیا خرچ کر ڈالی، اور اللہ کے رسول کو، خاتم الانبیاء کو اپنا بنا لیا. کہ اس زمانے میں جارج ڈرڈاک ایک عیسائی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. بڑی شاندار کتابیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں خدیجہ وہ خاتون تھی جو اپنی پاکیزگی اخلاق کی وجہ سے رسول کے وجدان پر قبضہ کیے رہی. کیا شخصیت ہے رسول کی. اور سمجھنے والے، سننے والے کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون کا قبضہ ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اپنی پاکیزگی کی وجہ سے. اب ہم بیوی کی زندگی کا کیا تجزیہ کریں گے، کیا تجزیہ کریں. لوگ ترقی کا سفر یہ سمجھتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ عہدے بڑھتے چلے جائیں، دنیاوی نعمتیں آتی چلی جائیں، دولت آتی چلی جائے. لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بتایا سوچو، غور کرو، حقائق کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ ترقی کسے کہتے ہیں. ترقی کا سفر جھونپڑیوں سے محلوں تک کا نہیں ہوتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا غریب تھا، اتنا مالدار ہو گیا، واہ واہ کیا ترقی کی. نہیں، ترقی کا سفر عالیشان محلوں سے شیب ابو طالب تک کا سفر ہوتا ہے. یہ خدیجہ بنت خویلد سے خدیجہ الکبریٰ تک کا سفر ہے. اور پھر جب آپ کی وفات ہو گئی، جناب فاطمہ زہرا کم عمر ہی تھیں، اور جب خدا نے جناب فاطمہ زہرا کو وہ انقلابی شخصیت عطا کی جسے ہم زینب کبریٰ کہتے ہیں، جناب رسالت مآب آئے، آپ نے نام زینب رکھا. یہ باپ کی زینت ہے. اور باپ کون؟ جناب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بچی سب سے زیادہ اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ سے مشابہ ہے. تو اب دیکھیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی کردار کی اور شخصیت کی روشنی کربلا تک پہنچ رہی ہے. یہ بچی اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. بلا شبہ جیسا کسی نے کہا وہ محمد کی نشانی، وہ خدیجہ کا جمال، وہ محمد کی نشانی، وہ خدیجہ کا جمال، جس کے تیور سے عیان شیر الہی کا جلال. عزم مادر نے بنایا اسے شبیر کی ڈھال، ایسا چاہا ہے برادر کو نہیں جس کی مثال. فکر کو نطق کا اعجاز ملا ہے ان سے، کربلا کو نیا آغاز ملا ہے ان سے.